السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم آج کل ایک مضمون کا مطالعہ کر رہے ہیں جو حضرت عثمان سے متعلق ہے، عثمان رضی اللہ عنہ جو ہمارے تیسرے خلیفہ تھے، اور یہ شائع ہوا تھا مضمون اردو ڈائس 1988 کی اشاعت میں، اور اس کے مصنف ہیں حافظ افروغ حسن۔ آئیے اس کی دوسری قسط کا مطالعہ کرتے ہیں، آگے چلتے ہیں۔ راہ حق میں ابتلا۔ ابن سعد نے اپنی طبقات میں ابراہیم بن اسود تمیمی کی روایت بیان کی ہے کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے چچا حکم بن ابو العاص کو معلوم ہوا کہ وہ اپنا آبائی مذہب چھوڑ کر مسلمان ہو چکے ہیں تو وہ سخت برہم ہوا اور آپ کو ایک کوٹھی میں بند کر دیا اور کہا، خدا کی قسم میں تجھے اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک تو اپنا پرانا دین اختیار نہیں کرے گا۔ اس پر آپ نے استقامت اور جرات کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرمایا، اللہ کی قسم میں حق و صداقت کی یہ راہ قیامت تک نہیں چھوڑ سکتا۔ حکم آپ کی ثابت قدمی اور علوالعزمی دیکھ کر بے بس ہو گیا اور آپ کو چھوڑ دیا۔ یعنی حضرت عثمان کے جو چچا تھا اس نے ناراض ہو کر کے انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، ان کو قید کر دیا اور قسم کھائی کہ نہیں چھوڑے گا۔ لیکن اس کے جواب میں حضرت عثمان نے بھی قسم کھائی کہ میں بھی دین اسلام چھوڑوں، ہرگز نہیں چھوڑوں گا، قیامت تک نہیں چھوڑوں گا۔ تو وہ اس نے دیکھا کہ یہ بہت ہی ثابت قدم ہے اور جمع ہوا ہے اپنی بات پر، تو پھر اس نے آخرکار ان کو چھوڑ دیا اور قید سے رہا کر دیا۔ حضرت عثمان اپنے قبیلے میں بڑے باعزت مقام پر فائز تھے، معاشی لحاظ سے اور مستحکم اور بے شمار یتیموں، بیواؤں، مفلسوں کے کفیل تھے، لیکن بادۂ توحید نوش کرنے کے بعد اپنی سوسائٹی اور اپنے شہر ہی میں اجنبی ہو کر رہ گئے تھے۔ کفر اور ظلم کے پرستاروں کے نزدیک آپ کا جرم ناقابل معافی تھا۔ آپ کے دیس کی زمین آپ پر تنگ ہو چکی تھی، کل کے دوست دشمن بن چکے تھے، خیر خواہوں اور ہمدردوں نے نگاہیں پھیر لی تھیں۔ یعنی ظاہر کفریہ ماحول تھا، چھوٹے سے لے کے بڑے تک سب کفر میں مبتلا تھے، شرک میں مبتلا تھے، اور اسلام بالکل ایک نیا تصور لے کے آیا ان کے پاس، اور ایک نئی دعوت صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کی، جس کے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق بنے اور حضرت عثمان بنے۔ تو وہ ان کو بڑا ہی برا لگا کہ آبا و اجداد کا دین چھوڑ کر یہ کس دین کو انہوں نے اپنا لیا، ایک نیا دین اپنا لیا ہے۔ تو سارا غیظ و غضب جو ہے نا اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے ساتھیوں پر انہوں نے اتارنا شروع کر دیا۔ وہی اسی ماحول کی نشاندہی کی ہے مصنف نے یہاں پر۔ آگے لکھتے ہیں ہجرت حبشہ۔ جب اہل ایمان پر مکے میں عرصہ حیات تنگ ہو گیا تو حضور نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہتر یہ ہے کہ تم نکل کر حبش چلے جاؤ، وہاں ایک ایسا بادشاہ ہے جس کے ہاں کسی پر ظلم نہیں ہوتا اور وہ بھلائی کی سرزمین ہے۔ جب تک اللہ تمہاری مصیبت رفع کرنے کی کوئی صورت پیدا نہ کر دے تم لوگ وہیں ٹھہرے رہو۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حبشہ ہجرت کرنے کی دعوت دی۔ حبشہ قریبی بحر احمر پار کر کے اس طرف ایک چھوٹا سا ملک تھا جسے حبشہ کہا جاتا تھا اس زمانے میں۔ غالباً آج کل اس کا نام کچھ اور ہے، لیکن اس زمانے میں اس کا نام حبشہ ہوا کرتا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دی کہ یہ حضرت عثمان اور باقی ان کے ساتھی مل کر حبشہ ہجرت کر جائیں، کیونکہ وہاں امن و امان تھا، ایسی کوئی صورتحال نہیں تھی۔ اس اشعار کی تعمیل میں اہل حق کا وہ جوڑا جو سب سے پہلے اپنے گھر کا عیش و آرام، اپنے عزیزوں کا محبت سے بھرپور سہارا اور اپنے معاشی مفادات قربان کر کے مکے کی سرزمین سے نکلا، وہ حضرت عثمان اور ان کی رفیق حیات سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا بنت رسول کا مثالی اور قابل عشق جوڑا تھا۔ یعنی جو پہلے جو گروپ گیا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر حبشہ کی طرف ہجرت کیا، اس میں حضرت عثمان اور آپ کی اہلیہ بھی شامل تھیں۔
مدینہ کی طرف ہجرت۔ نبوت کے 13ویں سال جب تحریک اسلامی کے قائد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فداکار ساتھیوں کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا تھا تو حضرت عثمان بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنا شہر، اپنا گھر، اپنا وسیع کاروبار چھوڑ کر مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ پھر حبشہ کے بعد دوسری ہجرت آپ نے حضرت عثمان نے مدینہ کی طرف کی۔ ایک بلند نصب العین کے لیے اپنے تمام مادی مفادات پر بے نیازی سے لات مار کر غریب الوطنی کی مصیبتوں اور پریشانیوں کو خوش دلی سے اور خوش آمدید کہنا بڑے دل گردے کی بات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں جہاد کے بعد سب سے افضل عبادت ہجرت ہے۔ ارشاد خداوندی ہے کہ جو کوئی اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں پناہ لینے کے لیے بڑی جگہ اور بسر اوقات کے لیے بڑی گنجائش پائے گا، اور جو اپنے گھر سے اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کے لیے نکلے اور پھر راستے ہی میں اسے موت آ جائے تو اس کا اجر اللہ کے ذمے واجب ہو گیا۔ اللہ بہت بخشش فرمانے والا اور رحیم ہے۔ سورہ نساء کی آیت 100 نمبر 100 کے یہ ترجمہ ہے۔ آگے آپ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ میں مہاجرین کی بحالی اور آباد کاری کے لیے مواخات کا سلسلہ شروع کیا، یعنی ایک مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنا دیا، تو ابن حشام کے بیان کے مطابق حضرت عثمان کا بھائی چارہ حضرت اوس بن ثابت انصاری کے ساتھ قائم ہوا۔ یہ سلسلہ اخوت آپ کے لیے موجب خیر و برکت ثابت ہوا۔ آپ کا کاروبار جلد ہی ترقی اور فروغ حاصل کرتا چلا گیا۔ دولت کی ریل پل شروع ہو گئی، لیکن یہ دولت اللہ کے اس بندے نے خدا کی راہ میں خدا کے دین کی نصرت اور امت مسلمہ کی فلاح و بہبود کے لیے بڑی دریا دلی سے خرچ کی۔ تو آپ وہاں پر جب مدینہ پہنچے تو ہجرت کے بعد تو آپ کا بھائی چارہ وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجروں اور انصار جو مدینہ کے مقامی لوگ تھے ان کے درمیان میں ایک بھائی چارہ قائم کر دیا۔ مدینہ کے جو مسلمان ہو گئے تھے تو ایک مہاجر لیا جاتا اور ایک انصار لیا جاتا، ان کو آپس میں بھائی بنا دیا جاتا اور کہا جاتا کہ آپس میں ایک دوسرے سے بھائی کی طرح سلوک کرو اور ایک دوسرے کی جو خدمت کر سکتے ہو کرو۔ تو حضرت عثمان کے حصے میں جو بھائی بنے وہ اوس بن ثابت انصاری تھے۔ تو آپ ان کے ساتھ ان کے بھائی چارے کی بڑی برکت ہوئی اس میں، اور آپ کا حضرت عثمان نے جو مدینہ میں جا کے کاروبار شروع کر دیا تو وہ اس میں بڑی برکت ہوئی۔ بئر روما کی خریداری اور اس کا وقف۔ مدینہ میں میٹھے اور ٹھنڈے پانی کی بے حد قلت تھی۔ اکثر کنوؤں کا پانی کھارا اور نمکین تھا۔ میٹھے پانی کے کنویں یہودیوں کی ملکیت میں تھے اور وہ اپنے خب سے باطن کی وجہ سے میٹھا پانی مسلمانوں کے ہاتھ گراں قیمت پر فروخت کرتے تھے۔ مسلمان خواتین جب پانی بھرنے کے لیے وہاں جاتیں تو مختلف طریقے سے انہیں پریشان کرنے کی کوشش کرتے۔ انہیں میٹھے کنوؤں میں سے ایک کنواں وادی عقیق میں تھا، اسی کا نام بئر روما تھا۔ اس کا پانی حضور کو بڑا پسند آیا۔ آپ نے فرمایا مضفی کنویں کا کیا کہنا، بہت خوب ہے۔ حضرت عثمان جو اپنے محبوب مقتدیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کی فکر میں ہر وقت لگے رہتے تھے، انہوں نے فوراً اس کے کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آیا کنواں تو آپ نے وہ خرید لیا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ یعنی صرف پابندی جو لگا رہے تھے وہاں کے مقامی کافر، تو وہ جو ہے نا ان سے خرید دیا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تاکہ صرف مسلمان اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ یہ اسی وقت اس کے مالک کے پاس گئے، وہ یہودی تھا۔ اس نے کنویں کی خرید کے متعلق گفتگو کی۔ وہ مسلمانوں کی ضرورت اور عثمان کے شوق سے بخوبی آگاہ تھا۔ اس نے اتنی قیمت بتائی جو اس کے خیال میں حضرت عثمان کے بس میں نہیں تھی۔ آپ اس کی منہ مانگی قیمت ادا کرنے پر راضی ہو گئے اور 100 جوان اونٹوں کے بدلے آدھا کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ جب یہودیوں نے دیکھا کہ مسلمان کنویں کے آدھے حصے سے اتنا پانی نکال لیتے ہیں کہ اس کے حصے میں بہت کم پانی رہ جاتا ہے، تو اس نے وہ آدھا حصہ بھی حضرت عثمان کے ہاتھ فروخت کر دیا۔
اس واقعے کے متعلق ترمذی اور نسائی نے حضرت عثمان کی جو روایت بیان کی ہے ہم اس ذیل میں درج کرتے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں وارد ہوئے تو یہاں بئر روما کے سوا میٹھے پانی کا کوئی دوسرا کنواں نہ تھا۔ آپ نے فرمایا جو شخص بئر روما کو خریدے گا اور اس میں سے اپنے لیے اتنے ہی پانی ڈول لے گا جتنے دوسرے مسلمان لے اور وہ کام صرف کار خیر سمجھ کر کرے تو اس کے لیے جنت ہے۔ میں نے حضور کی زبان سے یہ ارشاد سن کر یہ کنواں اپنے ذاتی مال سے خرید لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے بئر روما خریدا اسے مسلمانوں کے فائدے کے لیے مزید گہرا کرایا اور اس کے لیے جنت میں نے اسے خریدا اور گہرا کرایا۔ میٹھے پانی کا کنواں جو ہی مسلمانوں کے لیے وقف ہوا مدینے میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ ہر مسلمان مرد و زن کی زبان پر حضرت عثمان کے لیے خیر اور دعا کے کلمات تھے۔ واقعی انہوں نے رفاع عامہ کا بہت بڑا کام کیا تھا، اور غالباً اسی کے بعد پھر آپ کے ایک تعارف عثمان غنی کے نام سے ہونے لگے، غنی کا خطاب آپ کو دیا گیا، عثمان غنی۔ حضرت عثمان کا یہ اثار بارگاہ رب العزت میں ایسا مقبول ہوا کہ 1400 سال بعد بھی یہ چشمہ فیض اسی طرح جاری و ساری ہے۔ وہ بئر روما آج بھی موجود ہے، مدینے میں جائیں تو آپ اسے دیکھ سکتے ہیں، اس کا پانی پی سکتے ہیں۔ چنانچہ 1980 میں جناب فرید احمد پراچا نے مدینے کی تاریخی جگہوں کی زیارت کی تو اپنے سفر شوق میں اس بابرکت کنویں کے متعلق اس طرح رقم تراز ہیں۔ حضرت عثمان نے اس کنویں کو 20,000 درہم میں یہودیوں سے خرید کر تمام مسلمانوں کے لیے فیض عام کر دیا، اس لیے اس کنویں کو بئر عثمان بھی کہتے ہیں۔ یہ وادی عتیق میں مسجد قبلتین کے قریب ہی ہے۔ کنویں کے آثار بھی کم و بیش اسی طرح موجود ہیں، مگر اب اس میں سے پانی ٹیوب ویل کے ذریعے نکالا جاتا ہے۔ بئر عثمان ایک 4 دیواری کے اندر ہے اور کنویں کے ارد گرد خوبصورت باغ ہے۔ حضرت عثمان کا چشمہ فیض ابھی تک ملت کو سیراب کر رہا ہے، اور حقیقت ہے میں نے خود بھی وزٹ کیا ہے اور دیکھا ہے یہ کنواں، اور یہ جو حضرت عثمان نے یہ غالباً باغ بھی خریدا تھا کھجوروں کا، تو اسی باغ میں کنواں بھی ہے اور آج تک اس سے میٹھا پانی نکالا جاتا ہے۔ تو اس مضمون کا بقیہ حصہ انشاءاللہ آئندہ قسط میں پیش کروں گا۔ اس وقت اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔